أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے کہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ سورہ جمعہ کی 7ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل میں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر بدعمالیوں اور سرکشیوں کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو فوراً مرتے ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم موت کی تمنا کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فوراً اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یعنی چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں کے آگے بھجائے ہوئے جو کرتوت ہیں وہ کیا ہیں، کیسے کفر و شرک اور بدعمالیوں کی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد ان کو یعنی آخرت میں نار جہنم کے سوا اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کی یہ تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے پاس آ کر رہے گی، پھر تم اللہ کے آگے پیش کیے جاؤ گے جو ہر کھلی اور چھپی بات کا جاننے والا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ اس میں پھر سے ان کو بتایا گیا کہ تم موت سے دور بھاگ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ موت سے بھاگنے سے موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنے وقت میں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ یا کہیں اور اپنے آپ کو بند کر لو، محفوظ کر لو، اس کے باوجود بھی موت تو آ کر ہی رہے گی۔ ایسے ہی جو ہے تمہارے لیے بھی موت مقدر ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، تم چاہے اس سے بھاگو یا نہ بھاگو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا کہ وہ لوگ جو ہے دنیاوی زندگی کے اتنے حریص ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ وہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یعنی اس میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی زندگی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر 1000 سال کی بھی زندگی مل جاتی ہے تو کیا وہ عذاب سے ان کو چھٹکارا دلا سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کے جو عمل وہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو موت سے تو چھٹکارا ہے نہیں، لیکن وہ موت سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال بد ہیں اور وہ خراب اعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان کا ضمیر اندر سے اس بات کی گواہی دیتا رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ اور خیبر کے یہودیوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو مسلمانوں سے تعداد کے مقابلے میں، وسائل کے مقابلے میں، دوسرے سارے معاملات میں زیادہ ہی تھے، کم نہیں تھے مسلمانوں سے۔ اس وقت اگر وہ 3 قبیلے جن کو ڈھکیل کر خیبر میں بھی آباد کر دیا گیا تھا، بھیجا دیا گیا تھا، اور مدینہ میں بھی جو پہلے سے موجود تھے، وہ سب کے سب ملا کر مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے، وسائل میں زیادہ تھے، اسلحہ میں زیادہ تھے، ہر حساب سے زیادہ تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ عرب کے مشرکین ان کے پیچھے تھے، ان کی سرپرستی کر رہے تھے، اور جو منافقین تھے مدینہ کے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ مسلمانوں کو سب کے سب مل کر چاہ رہے تھے کہ صف ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ یہ سب ساری طاقتیں ہونے کے باوجود بھی یہ یہودیوں کو شکست کیوں ہوئی، یہ مغلوب کیوں ہوئے، مسلمان غالب کیوں ہوئے؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کے پاس جو بات تھی وہ صرف یہ تھی کہ وہ موت کا ڈر نہیں تھا ان کے پاس، یعنی وہ جب نکل رہے تھے اللہ کی راہ میں تو ان کو یہ بات کا یقین تھا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر جاتے تھے، اور مشتاق تھے اس موت کی، تمنا کرتے تھے کہ اگر ہم مر جائیں گے اللہ کی راہ میں
تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اس بات کا بالکل یقین تھا ان کو۔ اس وجہ سے وہ جو ہے لڑ رہے تھے اور راہ اللہ میں اپنی جانیں دے رہے تھے۔ اس کے برخلاف یہودیوں کا حال کیا تھا کہ موت سے دور بھاگتے تھے۔ نہ صرف وہ جو ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی عزت، اپنی مال، اپنی آبرو بچانے کے لیے بھی جان دینے کے، بس ان کو زندگی چاہیے تھی، زندگی درکار تھی۔ جیسے کیسے زندگی ہو، ذلیل ہو کر رہیں، شکست کھا کر رہیں، مسلمانوں کے نوکر بن کر رہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت ان کو وہاں سے نکالا گیا تو وہ لوگ منت و سماجت کیے مسلمانوں سے اور یہ کہا کہ ہم کو بس کاشتکار بن کر رہنے دیجیے، یہاں پر ہم مسلمانوں کا کام کر لیں گے، خدمت کر لیں گے، ان کی کاشتکاری کر لیں گے، لیکن ہم کو یہاں سے مت نکالیے۔ تو یہ زندگی ان کو درکار تھی۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ زندگی اور دنیا کی چاہت انسان کو کیسے تباہ کرتی ہے، جبکہ مسلمانوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ ایمان کتنا پختہ تھا ان کا، اور وہ موت سے نہیں ڈر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ راہ اللہ میں جا رہے ہیں ہم، اگر بچ کر آئیں گے تو غازی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے کے ساتھ آئیں گے، مال غنیمت بھی ملے گا اور جو ہے دیگر اچھی چیزیں ہم کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ایمان تھا مسلمانوں کا۔ اس کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے پیچھے ساری دنیا کی قومیں ایسے پڑ جائے گی ہاتھ دھو کر کہ جیسے کہ جو ہے بھوکے بھیڑیے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے دکھے گا کہ جیسے دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہو اور لوگ کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر، ایسے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں کے اوپر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان کم نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اس وقت۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر فرمائی کہ مسلمان اتنے ہوں گے جیسے کہ سمندر کے پانی پر جھاگ کیسے نظر آتا ہے، چاروں طرف جھاگ ہی جھاگ نظر آتا ہے، اتنے زیادہ ہوں گے تعداد میں، لیکن پھر بھی ساری دوسری اقوام ان کے اوپر غالب آ جائے گی۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس کے بعد کہ وہن کا مرض لگ جائے گا مسلمانوں کو۔ وہن کا مرض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ حب الدنیا کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی زندگی سے شدید محبت اور مرنے سے اور موت سے نفرت کرنا اور ڈرنا اور دور بھاگنا، یہ اس وجہ سے ہوگا۔ جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، اور یہ پیشین گوئی حرف برحرف جو ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے آج کہ مسلمانوں کا کیا عالم ہے۔ دیکھیے آپ، آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی توشہ انہوں نے نہیں بھیجا ہے، اس لیے دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے سارا وقت اپنا لگاتے ہیں، ساری توانائیاں لگاتے ہیں، اس لیے دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کے لیے، آخرت والی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں لگاتے ہیں، اس لیے وہاں سے ڈر ہوتا ہے۔ بالکل یہودیوں جیسا معاملہ آج مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ یہ مثالیں دے کر، یہ آیتیں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہودیوں کو کا قصہ سنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو عبرت دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے کام نہیں کرنا جیسے قوم بنی اسرائیل نے کام کیا تھا۔ یہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ کرنا اور خبردار کرنا کہ تم ان جیسے عمل مت کرو، تم اگر ان جیسے عمل کرو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ وہ لوگوں نے بھی جو ہے دنیا سے شدید محبت کی تھی، دنیا ہی پر فریفتہ تھی اور سب کچھ اسی کو سمجھ کر رکھ لیا تھا، اور آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی توشہ نہیں تھا، کچھ بھی فکر انہوں نے نہیں کی تھی۔ ایسا مسلمانوں نے آج کیا ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے یہی ذلت والی زندگی آج ہے، ساری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی بڑے ان کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی ہے، مادی طور پر حکومتی عطا فرمائی ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن ذلیل ہے۔ لوگوں کے پاس کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، روب اور دبدبہ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ جب دنیا سے شدید محبت کرو گے اور موت سے جو ہے ڈرو گے اور بھاگو گے، اس سے نفرت کرو گے، کراہیت کرو گے، تو تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اس میں جمعہ کے دن کی جو خصوصی نماز ہے
اس کے لیے جو منادی کی جاتی ہے جسے اذان کہا جاتا ہے، تو جب اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور دوڑ لگاؤ، یہ مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے اہل ایمان کو۔ جبکہ اس وقت یعنی یہ جمعہ کا پہلا وقت نہیں تھا، بلکہ جمعہ کی نماز کا سلسلہ اور اذان کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا، لیکن اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور غفلت کی وجہ سے خرید و فروخت اور دیگر کام کاج اور مصروفیتوں میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کو متنبہ اور خبردار کیا گیا ہے کہ تم اذان ہونے کے بعد کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جانا فوراً سارے کام کاج کو چھوڑ کر۔ جمعہ اسلامی اصطلاح ہے، یعنی اجتماع کا دن، جمع ہونے کا دن۔ اسلام نے اس کو مقرر فرمایا ہے کہ سارے مسلمانوں کے جمع ہونے کا ایک دن مقرر فرمایا، ہفتے میں ایک دن، جمعے کا دن اس کے لیے مقرر فرمایا۔ اور جمعے کی اصطلاح کو جو ہے بتایا جاتا ہے تاریخی روایتوں میں کہ کعب بن لوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے اور جن کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے، 560 سال پہلے کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی جو ہے یہ جمعے کی اصطلاح شروع کی تھی، جمعے کا نام دیا تھا اس کو، اور اجتماع لگاتے تھے اور قریش کے لوگوں کو بلا کر انہوں نے سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا تھا اور خطبہ دیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بت پرستی اور شرک سے بچا کر رکھا تھا اور اپنی توفیق سے ان کو یہ دی تھی کہ وہ یعنی توحید پر قائم تھے، اور انہوں نے اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ تو یہ جمعے کا معاملہ تھا۔ دیگر قوموں میں بھی جو ہے شعار ملت کے طور پر ایک ایک دن رکھا گیا ہے، جیسا کہ یہودیوں میں سبت کا دن، ہفتے کا دن جسے کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے متبرک بنایا گیا تھا۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، اس کا دن ہفتے کا دن تھا، سبت کا، تو اس لیے وہ دن ان کے لیے مبارک اور متبرک دن تھا۔ اس دن ان کو عبادت کرنے کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا تھا۔ تو یہ جو عیسائی تھے، عیسائی یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ممتاز کرنے والا دن ہونا چاہیے، اس لیے وہ اپنے آپ ہی اتوار کو منتخب کر لیے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس قسم کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کوئی اتوار کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ اپنے آپ انہوں نے ایک کہانی گھڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے وقت وہ جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں دفن کیا گیا تو قبر سے وہ نکل کر آسمانوں کی طرف گئے، تو وہ اتوار ہی کا دن تھا۔ سب کے سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ، تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس اتوار کے دن کو منتخب کیا۔ اور وہی اتوار کے دن کو جب ان کی حکومت آئی رومی سلطنت، تو رومی سلطنت نے اس کو تعطیل کا دن مقرر کیا، اور دنیا میں آج ساری دنیا میں رائج ہے، آج سب اس کو ایسے فالو کر رہے ہیں جیسے کوئی آسمانی طور پر اللہ کا حکم آیا تھا وہ اتوار کا دن کا۔ تو یہ اتوار کا دن انہوں نے منتخب کیا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ تو یہ دونوں دن چھوڑ کر مسلمان یہ چاہ رہے تھے، ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ ان کے لیے کوئی ایسا اجتماع کا دن ہو جس میں وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعے کا دن جو ہے مقرر فرمایا۔ یہ روایتوں میں بعض یہ بات بھی آتی ہے کہ مدینے کے جو انصار صحابہ تھے تو وہ یعنی اس سے پہلے ہی جب ان کے لیے جمعے کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت ہی وہ اجتہاد کے ذریعے سے سب مل کر یہ طے کرے تھے کہ جمعے کا دن ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم سب مل کر اس دن عبادت کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ یعنی جمعے کے دن کا جو نماز کا جو معاملہ تھا، جو عبادت تھی، جو اعلان ہوا اور جو ہدایت آئی، تو وہ یعنی مکہ معظمہ میں ہی آ گئی تھی، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی تھی، لیکن مکہ معظمہ میں حالات ایسے نہیں تھے کہ اجتماعی طور پر عبادت کر سکیں سب مسلمان مل کر، کیونکہ وہاں پر یہ چیز ناممکن تھی، دشمن پیچھے پڑے ہوئے تھے، چھپ چھپ کر مسلمان عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا اہتمام نہیں فرمایا، نہیں کر سکے وہاں پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مدینہ ہجرت کر کے جو حضرات پہلے سے جا چکے تھے ان کو یہ ہدایت دی کہ تم وہاں پر جمعے کو قائم کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین کو لے کر ایک جماعت کو لے کر مدینہ شریف پہلے ہی جو ہے تشریف لے جا چکے تھے، وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے جمعے کا اہتمام کیا، اور ان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ 12 لوگ تھے جب جمعے کا اہتمام کیا گیا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مکے سے، تو قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ پہلے قباء میں جب پہنچے آپ تو پیر کا دن تھا، اور 4 دن رہنے کے بعد 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے جمعے کے لیے۔ جمعے کا دن تھا اس دن، اور راستے میں مدینہ جا رہے تھے کہ ایک مقام آیا بنی سالم بن عوف، وہاں پر جمعے کا وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر سب سے پہلا جمعے کا اہتمام کیا، جمعے کو قائم فرمایا آپ نے۔ اور وہ اس کا وقت جو مقرر فرمایا وہ زوال کا وقت، یعنی ظہر کی نماز کا جو وقت تھا، بالکل وہی وقت عملی طور پر آپ نے وہ نماز اس وقت پڑھی، اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ کر دکھلائی اور نماز پڑھائی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ جمعے کے تعلق سے جو ہے باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جمعے کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں۔ یہ جمعہ جو ہے مسافر پر نہیں ہے، عورت پر فرض نہیں ہے جمعہ، اور مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔